ارد گرد کے لوگوں میں دیکھو کہ کوئی انسان زندہ تو نہیں بچ گیا۔ قوم کے لاطاط سپاہیوں میں سے ایک بولے گا۔ جب وہ خونخوار لوگ ایک بھی زندہ انسان کو نہ ڈھونڈ پائیں گے تو ان میں سے ایک کہے گا کہ آج ہم نے انسانوں کو قتل کر دیا ہے اور اب اس زمین کے مالک ہم ہیں، چلو آؤ اب آسمان والوں کو بھی ہلاک کر دیں۔ یہ کہہ کر یہ تمام لوگ اپنے تیروں اور نیزوں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تمام تیر اور نیزے خون آلود ہو کر واپس زمین پر آ گریں گے۔ جب یہ فوج اپنے تیروں اور نیزوں پر لگے خون کو دیکھے گی تو کہے گی کہ ہم نے پہلے زمین پر موجود تمام انسانوں کو ہلاک کر کے زمین کی بادشاہی اپنی بنا لی، اب ہم نے آسمان پر رہنے والوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے، سو اب یہ آسمان بھی ہمارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کا مفہوم۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو دنیا کی سب سے پراسرار قوم یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے۔ اس قوم کا خروج قرب قیامت کی چند بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء اور سورہ کہف میں اس خونخوار قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک یاجوج ماجوج کا زمین پر پھیل جانا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کی قوم سے متعلق کئی نئی اور مفید معلومات فراہم کریں گے جو یقیناً آپ نے پہلے نہ سنی ہوں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم انسانوں پر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر یاجوج ایک قبیلے کا نام ہے اور ماجوج دوسرے قبیلے کا، اور ان دونوں قبیلوں کے افراد انسان ہیں۔ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہوگی جس کی مشابہت کسی جن یا درندے جیسی ہوگی۔ یہ بات عالم اسلام کے منجے ہوئے علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ تمام بڑے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یاجوج ماجوج انسان ہیں مگر حد درجے کے وحشی ہیں۔ بائبل میں اس قوم کو گوگ اینڈ میگوگ کا نام دیا گیا ہے۔ عبرانی زبان میں اس قوم کو گوگ و مگوگ کہا جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج جیسا کہ ہم جانتے ہیں عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ یاجوج ماجوج کا لفظ عربی زبان کے 2 الفاظ اجاج اور العج سے نکلا ہے۔ اجاج کے معنی ہیں خشک اور سخت، جبکہ العج کے معنی ہیں جب کوئی دشمن آپ پر بے حد تیزی کے ساتھ حملہ کر دے اور آپ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ان الفاظ کے معنوں پر غور کیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج طبیعت کے اعتبار سے ایک بے حد خشک، شفاق اور سخت مزاج قوم ہوگی، اور جب یہ لوگ انسانوں کی بستیوں پر حملہ کریں گے تو ان کی تعداد اور طاقت کے آگے کوئی انسان نہ کھڑا ہو پائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یاجوج ماجوج کی تخلیق پر۔ ایک زمانے تک مسلمانوں میں یہ بات عام تھی کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو انہیں خواب میں احتلام ہو گیا اور منی کا ایک قطرہ زمین پر موجود مٹی پر جا گرا۔ اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کی قوم کو تخلیق کر دیا۔ دوستو، یہ ایک بے بنیاد اور من گھڑت روایت ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت یافس علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت یافس علیہ السلام طوفان نوح کے بعد شمال کی جانب کوچ کر گئے تھے اور ان سے آگے پیدا ہونے والی نسل بھی انہی علاقوں میں پروان چڑھی۔ روس، چائنا، سویڈن، ناروے اور یورپ کے چند اور ممالک کے باشندے حضرت یافس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سویڈن اور ناروے کے پرانے باسی ایک انتہائی وحشی قوم ہوا کرتی تھی جسے آج کے لوگ وائکنگز کے نام سے جانتے ہیں۔ اس قوم کے اندر یاجوج ماجوج کی جھلک پائی جاتی ہے۔ وائکنگز بھی قتل و غارت اور فتنہ و فساد پھیلانے میں اپنی مثال آپ تھے، لیکن کیا وہ یاجوج ماجوج یا ان کی کوئی شاخ تھے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنا ایک مشکل امر ہے۔ دوستو، کیا آپ کے خیال میں وائکنگز کا یاجوج ماجوج سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ کچھ روایات میں یہ بات بھی درج ہے کہ یاجوج ماجوج کے کل 22 قبائل ہیں۔ ان 22 قبیلوں میں سے 21 قبیلے قتل و غارت اور زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتے تھے، اور یہی 21 قبیلے حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ ایک قبیلہ پرامن تھا، چنانچہ وہ ان جگہوں پر پھیل گیا جن کا نام ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک یاجوج ماجوج ترکوں کی ایک پوشیدہ نسل ہے۔
جبکہ کچھ کے نزدیک صرف منگول اور تاتاری ہی یاجوج ماجوج ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک مسلمان سکندر اعظم کو ذوالقرنین سمجھتے رہے۔ اس کی وجہ سکندر اعظم کی بے شمار فتوحات تھیں، لیکن پھر مسئلہ یہ بھی تھا کہ سکندر اعظم کا ذاتی کردار ایسا بالکل نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی تعریف کرتا۔ پھر سکندر اعظم کے ہی دور میں ایران میں ذوالقرنین کا مقبرہ دریافت ہوا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں مزید معلومات مسلمانوں تک پہنچی اور یہ بات حتمی شکل اختیار کر گئی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس عظیم الشان اور خدا خوفی رکھنے والے بادشاہ کا ذکر کیا ہے وہ سکندر اعظم نہیں بلکہ اس سے بھی بڑے فاتح ذوالقرنین ہیں، جنہیں انگریزی زبان میں سائرس دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات درج ہے کہ ذوالقرنین نے شمال کی جانب ایک جنگی مہم کی۔ اس مہم سے پہلے وہ 2 بڑی مہمات مکمل کر چکے تھے اور دونوں میں اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار کامیابیاں عطا فرمائی تھیں۔ شمالی مہم میں ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو پہاڑوں میں بسیرا کیے ہوئے تھی۔ یہ قوم کوئی زبان تک نہ جانتی تھی، تہذیب و تمدن سے ان کا کوئی لینا دینا نہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس قوم نے ذوالقرنین سے فریاد کی کہ ان پہاڑوں کی دوسری طرف سے یاجوج ماجوج کی وحشی قوم ان پر حملہ کرتی ہے اور انہیں بے حد جانی اور مالی نقصان پہنچاتی ہے۔ انہیں اس قوم کے خلاف ذوالقرنین کی مدد چاہیے، اور اس مدد کے عوض وہ قوم ذوالقرنین کو کوئی بھی لگان یا ٹیکس تک دینے کو تیار تھی۔ ذوالقرنین نے اس قوم کو جواب دیا کہ مجھے تمہارے ٹیکس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تم لوگ بس مجھے جسمانی طاقت مہیا کرو۔ میں ایک دیوار بناتا ہوں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان تاکہ وہ قوم ان پہاڑوں میں قید ہو جائے اور تب تک نہ باہر نکل سکے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ اس قوم اور ذوالقرنین کی فوج نے پہلے دونوں پہاڑوں کے بیچ زمین کھود کر بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد ایک بے حد اونچی پتھروں کی بنی دیوار تعمیر کی گئی جس کی بلندی دونوں پہاڑوں کے برابر تھی۔ اس کے بعد اس دیوار پر لوہے کی چادریں ڈالی گئیں اور انہیں آگ سے خوب دھونکا گیا۔ جب یہ دیوار گرمائش سے سرخ ہو گئی تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ یہ دیوار اتنی موٹی اور اونچی ہے کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ نہیں سکتے اور نہ ہی اسے آج تک گرا پائے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے ارد گرد پہاڑوں کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ شاید وہ تمام کے تمام پہاڑ بالکل سیدھے ہیں کہ یاجوج ماجوج ان پہاڑوں پر چڑھ نہیں سکتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی انسان اس قوم تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ جن پہاڑوں پر چڑھنا ناممکن ہے ان پہاڑوں پر اترنا بھی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ دوستو، آپ کے خیال میں کیا سیدھے پہاڑوں سے متعلق یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں، وہ دیوار آخر ہے کہاں؟ موجودہ دور کے بڑے علماء کرام جن میں ڈاکٹر اسرار احمد اور شیخ عمران بھی شامل ہیں، ان کی رائے میں یہ دیوار کیسپین سی یا بحر قزوین اور بحر اسود یا بلیک سی کے درمیان موجود ایک لمبے اور وسیع پہاڑی سلسلے میں کہیں موجود ہے۔ یہ علماء قرآن و حدیث اور جدید سائنس کی مدد سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے ہاتھوں ستائی قوم کی ملاقات کی جگہ یا عام زبان میں ذوالقرنین کے تیسرے سفر کی منزل کا نام عین الحمیہ بتایا ہے۔ اس عربی لفظ کا مطلب ہے کہ ایسا پانی جس کی رنگت سیاہی مائل ہو۔ بحر اسود کو انگلش میں بلیک سی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا پانی رنگت میں سیاہی مائل ہے۔ یہاں اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ ذوالقرنین کی تیسری جنگی مہم جو کہ شمال کی جانب تھی، اس کا پڑاؤ بحر اسود کے ساتھ سے شروع ہونے والے پہاڑی سلسلے پر تھا۔ یہ پہاڑی سلسلہ بحر اسود کے ساحل سے شروع ہوتا ہے اور کیسپین سی کے ساحل پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کا نام دا کاکسس ماؤنٹین ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہاڑی سلسلے میں کئی جگہوں پر بڑے بڑے پہاڑ ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے موجود ہیں، اور اس پہاڑی سلسلے میں بے شمار چھوٹے بڑے درے بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس بات کے کبھی امکانات موجود ہیں کہ یاجوج ماجوج کو قید کی ہوئی دیوار اسی پہاڑی سلسلے میں کہیں موجود ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک عین الحمیہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے گرم ابلتا ہوا پانی، یا وہ پانی کہ جس میں سے دھواں اٹھ رہا ہو۔ اب ان علماء کے نزدیک اگر سیاہ رنگت والا پانی اور باقی دو معنی کو جمع کیا جائے تو یہ لاوے سے متعلق بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا سیاہ رنگت اور بے حد گرم ہوتا ہے۔
ان علماء کے نزدیک ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کسی ایسی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ جگہ بقول ان علماء کرام نارتھ پول پر بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں کئی مقامات پر آتش فشاں موجود ہیں اور یہ آتش فشاں لاوا بھی اگلتے ہیں۔ قرآن مجید میں موجود لفظ عین الحمیہ کے ترجمے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس رائے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، آپ کے خیال میں کیا یاجوج ماجوج نارتھ پول پر کسی جگہ قید ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا بھی واضح پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج تعداد میں ان گنت ہوں گے اور شاید ان کی طاقت جس کے زور پر وہ دنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے وہ جسمانی کم اور تعداد کے اعتبار سے بے پناہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مسلمان جنت میں جائے گا تو 999 لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور یہ 999 لوگ یاجوج ماجوج کی قوم کے لوگ ہوں گے۔ آسان الفاظ میں جب یاجوج ماجوج دنیا پر چڑھائی کریں گے تو اس وقت ان کی آبادی مسلمانوں کی آبادی سے 999% زیادہ ہوگی۔ فرض کریں کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے تو اس حساب سے اس وقت یاجوج ماجوج کی تعداد 9,99,000 ہوگی۔ یاجوج ماجوج اس قدر بڑی تعداد میں ہوں گے کہ دنیا کی کسی اور قوم نے اتنی بڑی تعداد نہ دیکھی ہوگی۔ یاجوج ماجوج دنیا سے خوراک اور پانی کے ذخائر کا تقریباً خاتمہ کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوم جب دنیا میں خروج کرے گی تو ان کی منزل بیت المقدس ہوگی۔ یہ لوگ بیت المقدس کی طرف جنوب سے حملہ آور ہوں گے۔ بیت المقدس کے جنوب میں بحیرہ طبریہ ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا پہلا گروہ جب اس بحیرہ طبریہ پر پہنچے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا اور بعد کے آنے والے یاجوج ماجوج کے گروہ ایک خشک بحیرہ طبریہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ بحیرہ طبریہ 53 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی صاف پانی کی ایک بہت بڑی جھیل ہے۔ یہ بحیرہ 21 کلومیٹر لمبی اور 13 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس بحیرہ کے حجم کو ذہن میں رکھیں اور آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کیا ہوگی کہ جس قوم کا صرف ایک گروہ اس پوری جھیل کا پانی پی کر اسے خشک کر دے گا۔ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر دوبارہ آنے کے بعد نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تب تک دجال کو قتل کر چکے ہوں گے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کریں گے کہ یاجوج ماجوج کو قید سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار اللہ کے حکم سے گر چکی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو ضمناً بتاتا چلوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی یاجوج ماجوج نے ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار میں چھوٹا سا سوراخ کر لیا تھا۔ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو توڑتے ہیں مگر پھر اس سے پہلے کہ وہ دیوار کو پوری طرح توڑ دیں ان کا سردار کہتا ہے کہ آج کے لیے بس، باقی دیوار کل آ کر توڑیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ رب العزت اس دیوار کو پھر اپنی قدرت سے پہلے جیسا کر دیتے ہیں اور اگلے دن یاجوج ماجوج کی قوم دیوار توڑنے میں پھر لگ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ تب ختم ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاجوج ماجوج کا سردار ایک دن کہے گا کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ یہ سردار انشاءاللہ کا مطلب تک نہ جانتا ہوگا، اس کے لیے یہ محض ایک لفظ سے زیادہ کچھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے یاجوج ماجوج اگلے دن دیوار ذوالقرنین کو توڑ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ کو بتا دیا جائے گا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی، بلکہ انسانوں کی کوئی فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ایک عرصے تک یاجوج ماجوج زمین پر قتل عام، لوٹ مار اور فتنہ و فساد پھیلاتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ موجود مسلمانوں کی جماعت سخت مشکل اور آزمائش کا شکار ہوگی۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کے قریب ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی جماعت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ وہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کریں گے جس سے یاجوج ماجوج کی ساری قوم ایک ساتھ ہلاک ہو جائے گی۔ زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی اور ایک ہتھیلی جتنی جگہ بھی خالی نہ ہوگی۔ مسلمانوں کے جانور یاجوج ماجوج کا گوشت کھا کھا کر انتہائی تندرست اور خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ پھر ان لاشوں سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن اتنا ہوگا کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان ایک بار پھر اللہ کے حضور دعا گو ہوں گے۔
اللہ رب العزت گدوں سے مشابہت رکھنے والے پرندوں کی ایک فوج بھیجے گا جو ان تمام لاشوں کو اٹھا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد باران رحمت نازل کی جائے گی جو زمین پر سے یاجوج ماجوج کا خون اور باقی تمام گند صاف کر دے گی۔ مسلمان 7 سال تک یاجوج ماجوج کی قوم کے تیر، کمان اور ڈھالیں آگ جلانے کے طور پر استعمال کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر زمین کے خزانوں کے منہ کھول دیں گے۔ اس دور میں ایک انار سے ایک پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی اور اس انار کی چھال کو مسلمان سایہ لینے کی خاطر استعمال کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا چلائیں گے جو اہل ایمان کی روحوں کو قبض کرے گی۔ اس کے بعد زمین پر صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے جو کہ کھلے عام زنا کرتے پھریں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم کی جائے گی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یاجوج ماجوج کی طرف کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی بستی اور کوئی ایک قوم نہیں چھوڑی کہ جہاں کوئی نبی یا رسول مبعوث نہ کیا ہو۔ یاجوج ماجوج کی طرف بھی لازماً کوئی نبی یا رسول ضرور بھیجا گیا ہوگا، مگر قرآن و حدیث میں ہمیں اس قوم کے جو حالات بتائے گئے ہیں ان سے یہ نتیجہ نکالنا کوئی مشکل بات نہیں کہ اس قوم نے نبی یا رسول کو جھٹلا دیا ہوگا۔ یہ ایک وحشی اور انتہائی بد کردار قوم ہوگی۔ اس قوم کا کوئی اصول نہ ہوگا۔ اس قوم کا بس ایک ہی مقصد ہوگا کہ وہ تمام زمین والوں اور آسمان والوں کو ختم کر دیں اور دنیا کے بادشاہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں۔ بہت بہت شکریہ۔